بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال میدان عرفات مسجد نمرہ سے حج کا خطبہ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیہ السلام دیں گے۔ ایوان شاہی نے حج کا خطبہ دینے کے لیے رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل کے نام کی منظوری دی ہے۔ حج کا خطبہ مسلمانان عالم کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیہ السلام عالمی معاشرے کو درپیش مسائل کے اسلامی حل پیغامات کی صورت میں پیش کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کچھ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیہ السلام کے بارے میں۔ رابطہ عالم اسلامی کی ویب سائٹ کے مطابق شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیہ السلام 12 اگست 2016 کو سیکریٹری جنرل تعینات کیے گئے تھے۔ وہ اسلامی فقہ کے تقابلی مطالعے میں گریجویشن ہیں۔ وہ آئینی قانون اور جنرل قانون کے مطالعات اور تقابلی عدالتی مطالعات میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہیں۔ اسلامی فقہ اور جدید قانون پر سعودی عرب کے اندر اور باہر اہم علمی و فکری اور تحقیقی اداروں میں لیکچرز دیتے رہتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل سعودی عرب خصوصاً امریکہ اور یورپی ممالک میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات کا زبانی امتحان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر علیہ السلام متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، جبکہ فقہی، قانونی و فکری اور انسانی حقوق کے موضوعات پر مدلل علمی مقالات معتبر مجلات میں شائع کرتے رہتے ہیں۔ واضح ہے کہ رابطہ عالم اسلامی عالم اسلام کی ہمہ گیر اور وسیع ترین عوامی تنظیم ہے۔ عالم اسلام کے 22 ممالک کے ممتاز علماء اور داعیان دین کا ایک نمائندہ اجلاس 14 ذی الحجہ 1381 ہجری بمطابق 18 مئی 1962 کو مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا، جس میں رابطہ عالم اسلامی کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی۔ رابطہ عالم اسلامی کے مجلس تأسیسی میں کسی بھی ملک سے صرف 2 ممبر ہی نامزد کیے جا سکتے ہیں۔ ہندوستان سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ مجلس تأسیسی کے ارکان رہ چکے ہیں۔ اس وقت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء ہند مجلس تأسیسی کے رکن ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر علیہ السلام کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف بحثیں ہو رہی ہیں۔ بعض رات کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں ہے کہ حج کا خطبہ دیں، اس لیے کہ ماضی میں ان کے اس طرح کے بیانات سامنے آ چکے ہیں جو دنیا بھر کے سنی مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی بعض اس طرح کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جو کسی ایسی عظیم شخصیت کو زیب نہیں دیتی ہیں جو حج کا خطبہ دینے والی ہو، لیکن ہمارا ناقص خیال یہ ہے کہ اس وقت ان کی شخصیت کو موضوع بحث ہرگز نہ بنایا جائے، اس لیے کہ یہ ایام عبادت، دعاؤں اور خدا کے حضور میں پیشانی کو جھکا دینے کے ایام ہیں۔ ان ایام میں اس طرح کی بحث کسی بھی طرح مفید نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس طرح کی بحث میں پڑنا قیمتی وقت کو ضائع کرنا ہے اور حاجیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حج عالم اسلام کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا باعث بنے اور دنیا بھر میں امن و سلامتی کی ہوائیں چلیں، کفر و شرک کا خاتمہ ہو اور اسلام کا بول بالا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔